ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سرگودا شہر کی مختلف مساجد میں ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ 10 دنوں میں ختم نبوت کے عنوان پر بہت سے پروگرام منعقد کر رہی ہے. آپ کی اس مسجد میں اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے. ختم نبوت کا عنوان اس کے بہت سارے حصے ہیں. مختلف درسوں میں انشاءاللہ میں اس پر روشنی ڈالوں گا. آج کی یہ محفل جو آپ کی مسجد میں ہے اس میں میں ختم نبوت کے
اس پہلو پر گفتگو کروں گا کہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو کیسے بیان کیا؟ قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں میرے آقا کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ میں آج کی محفل میں انہیں بیان نہیں کروں گا۔ آج کی مجلس میں میں بیان کروں گا ختم نبوت فرمان مصطفیٰ کی روشنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذاتی ہیں۔ ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نام ہے آپ کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو محمد نام ہے یہ آپ کے دادا نے رکھا۔ اس سے پہلے یہ نام رکھنے کا عرب میں رواج ہی نہیں تھا۔ یہ عبد المطلب کے ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ اپنے پوتے کا نام محمد رکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہ نام رکھا رجاء ان یحمد، اس امید پر کہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی توصیف کی جائے، جس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے، تو میں اس لیے نام محمد رکھ رہا ہوں اس امید پر کہ جو میرے پوتے کے نام کا مفہوم ہے اللہ میرے پوتے کو ایسا ہی بنا دے۔ رجاء ان یحمد۔ یہ جو نام ہے نا ان کا شخصیت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کہ نہیں تو بے ہوش تو نہیں ہو گئے؟ مانتا ہی لگتا سارے بے ہوش ہو، کوئی سر شر ہلا ہو، کوئی مینوں بھی پتہ لگے بھی تھوڑے پلے کوئی گل۔ یہ جو نام رکھتے ہیں نا نام اچھے رکھنے چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نام کا معنی ہو بندہ ویسا ہو، کوئی ضروری نہیں۔ سعید نام ہے، اس کا معنی ہے بخت والا، کوئی ضروری ہے کہ جس کا نام سعید ہو وہ بختوں والا ہو؟ کوئی بندہ اس نام کا ہو تو خدا کے لیے وہ محسوس نہ کرے، بندے دا نا چراغ دین ہوئے تے رج کے بے ایمان ہوئے،
اور نام کیا ہے؟ چراغ دین۔ کوئی اثر نہیں ہوتا کہ بندے کا جو نام ہو بندہ ویسا ہی ہو، یہ صرف میرے نبی کا نام ہے کہ جو نام کا معنی بنتا تھا میرا نبی بالکل اسی طرح تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ کبھی یہ مضمون ہو تو میں اس پر بیان کروں، اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے ساری خوبیاں اکٹھی کر دی ہوں۔ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی خوبیوں کے تذکرے کبھی ختم نہ ہوتے۔ جس باب کا یہ صیغہ ہے اس میں تکلف پایا جاتا ہے۔ صرفہ کا ہم کیا معنی کریں گے؟ کسی نے پھیر دیا، یوں پکڑ کے پھیر دیا۔ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی تعریفیں بے اختیار ہوتی ہوں، بندے کے بس میں نہ ہو۔ آسمانوں پہ رب تعریفیں کرے، فرشتے تعریفیں کریں، جنات تعریفیں کریں، انسان تعریفیں کریں، اپنے تعریفیں کریں، پرائے تعریفیں کریں، دوست تعریفیں کریں، دشمن تعریفیں کریں۔ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ ابھی میرے نبی کا وجود دنیا میں نہیں آیا، میرے نبی کا والد نہیں آیا، میرے نبی کا دادا نہیں آیا، تو دنیا میں میرے نبی کے تذکرے ہوتے تھے، کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں اور کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کے تذکرے ہمیشہ ہوتے رہیں۔ تو یہ آپ کے نام ذاتی ہیں۔ دوسرا نام آپ کا آپ کی والدہ نے رکھا تھا، احمد۔ خام میں انہیں یہ بشارت دی گئی کہ آپ اپنے بیٹے کا نام رکھیں احمد۔ احمد کا معنی یہ ہے جس نے ساری خلقت سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کی ہو، احمد کا معنی۔ تو میرے نبی جب رات کو اللہ کی تعریفیں کرتے تھے تو پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اس پہ ورم آ جاتا، اللہ کی تعریفیں کرتے تھے، اللہ کی حمدیں کرتے۔ تو دو نام میرے نبی کے ذاتی ہیں، اور جو صفاتی نام ہیں یعنی صفتیں ہیں، صفتیں، وہ ذاتی نام نہیں ہیں، صفتیں۔ اللہ کے بھی تو صفاتی نام ہے نا، السمیع، یہ اللہ کی صفت ہے، سننے والا، العلیم، جاننے والا، القادر، قدرت والا، العزیز، الغفار، التواب، یہ اللہ کے صفاتی نام۔ اور بے شمار نام، اللہ کے صفاتی بے شمار نام۔ میرے آقا کے بھی صفاتی نام بے شمار ہیں، کچھ کا قرآن نے بھی ذکر کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یہ شاہد، مبشرا نذیرا داعیا سراجا منیرا، یہ میرے نبی کے صفاتی نام ہیں۔ شاہدن، بتلانے والا، گواہی دینے والا، حق بیان کرنے والا۔ جب ساری کائنات بت پرستی میں، غیر اللہ کی پکاروں میں، غیر اللہ کی نظر و نیاز میں، غیر اللہ کے سجدوں میں ساری کائنات مصروف تھی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے تجھے حق کی گواہی دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔
شاہدن شاہدن انا ارسلناک شاہدن۔ پھر میرے نبی نے گواہی دی کوہ صفا پہ، پھر میرے نبی نے گواہی دی عکاظ کے بازار میں، پھر میرے نبی نے گواہی دی طائف کی گلیوں میں، پھر میرے نبی نے گواہی دی مسجد قباء میں، پھر مدینے میں، پھر بدر میں، پھر احد میں، پھر حنین میں، پھر خندق میں، پھر طائف میں۔ میرا نبی گواہی دے رہا ہے لا الہ۔ تو یہ صفاتی نام ہے میرے نبی کے، اور وہ بہت سارے نام ہیں۔ میرے آقا نے ایک جگہ پہ اپنے 5 ناموں کا ذکر کیا، بس وہی میرا آج کا موضوع ہے، چند منٹ لوں گا آپ سے۔ آپ نے فرمایا میرے 5 نام بڑے مشہور ہیں، انا محمد، میں کیا ہوں، وانا احمد، اور میرا دوسرا نام کیا ہے، احمد۔ تو یہ جو ہمارے ختم نبوت کے پروگرام ہیں اور ہم دروس دے رہے ہیں، لوگوں کے پاس ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بڑی سنجیدگی سے گفتگو کریں، ہم کوئی اوچھی زبان، اخلاق سے گری ہوئی زبان ہم یہ استعمال نہیں کریں۔ دیکھیں، مجھے اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ مرزائیوں پر مہریں لگ گئی ہیں، یہ ختم اللہ علی قلوبہم ہو گئے ہیں، انہوں نے ہدایت تے نہیں آنا، مجھے رب نے نہیں بتایا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ کرے کسی مرزائی کو حق بات کی سمجھ آ جائے۔ یہ گالی نکالنا بڑا آسان ہے، گالی نکالنا نہ کوئی فن ہے، کوئی کمال ہے گالی نکالنا، اور عالم کو تو ویسے زیب نہیں دیتا۔ اور اگر آپ میرا اشارہ سمجھیں تو یہ جگہ بڑی مقدس ہے، یہ مسند نبوی ہے، یہاں بس زبانی زیب نہیں، لہجہ اچھا ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میری سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی دور دور تک آواز پہنچے گی، ہزاروں بندے سوشل میڈیا کے ذریعے میری اس تقریر کو، میرے اس درس کو سنیں گے۔ تو کسی مرزائی تک اگر میری یہ آواز پہنچ جائے تو میں اپنے اس مرزائی سے کہوں گا کہ تنہائی میں بیٹھ کر میری بات پہ غور کرنا ہے۔ میں بالکل زچ نہیں کرنا چاہتا، ہٹ نہیں کرنا چاہتا، نام نہیں بگاڑنا چاہتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ نے احمد نام کے ساتھ بشارت دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ میں ایک رسول کی خوشخبری دینے لگا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا، احمد۔ ظاہر بات ہے یہ نبی پاک کی خوشخبری آپ کے لیے بشارت ہے۔ اور علماء کرام کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی اس سے مزہ حاصل کریں تو آپ بھی اس سے لطف لیں۔ میرے نبی کا نام جو مشہور ہے وہ تو محمد ہے، حضرت عیسیٰ نے احمد کے ساتھ بشارت کی، مشہور نام سے بشارت دینی چاہیے تھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں زمین والوں میں محمد کے نام سے معروف ہوں، اور میں آسمان والوں میں احمد کے نام سے معروف ہوں۔ سمجھ رہے ہو کون نہیں سمجھ رہے ہو؟ زمین والوں میں میں محمد کے نام سے معروف ہوں، آسمان والوں میں میں احمد کے نام سے معروف ہوں۔ حضرت عیسیٰ کا احمد نام سے بشارت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کا زیادہ تر تعلق زمین والوں سے نہیں ہے، آسمان والوں سے ہے، کہ وہ آسمان پر ہیں، انہوں نے وہاں رہے ہیں، قیامت سے پہلے انہوں نے آنا ہے، اس لیے انہوں نے بشارت دی کس نام سے؟ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ وہ جو حضرت عیسیٰ کی بشارت تھی، میرا نبی اس بشارت کی تعبیر بن کے آیا۔ ساری امت کا اس بات پہ اجماع ہے، اکٹھ ہے
لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے اس احمد سے مراد میں ہوں، یہ میری بشارت ہے، حضرت عیسیٰ نے یہ میری بشارت دی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اب آپ عقل کا اندازہ لگائیں کہ بشارت ہے احمد نام کی اور اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ بھئی تیرا نام غلام احمد ہے، احمد تیرا نام نہیں ہے، تو یہ تیری بشارت کیسے ہو گئی؟ پھر عقل کی اتنی کمی ہے۔ اور مجھے بعض پڑھے لکھے مرزائیوں پر خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے، تعجب بھی آتا ہے مجھے، کیوں بھئی ان میں بڑے بڑے بیرسٹر نہیں ہیں، بڑے بڑے جج نہیں ہیں، بڑے بڑے، یہ جو آپ کا نوبل انعام یافتہ ہے عبدالسلام، یہ کون تھا؟ مرزائی تھا۔ دنیاوی تعلیم ہنر اس کا دیکھیے، عالمی نوبل انعام یافتہ وہ آدمی ہے، سائنسدان ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اللہ کے بندو، مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھو، اس کے بیٹے نے جو اپنے باپ کی سوانح حیات لکھی ہے سیرت مہدی کے نام پر، خدا کے لیے وہ پڑھو۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی جو تصویر پیش کی ہے وہ پڑھو۔ مرزے کی باقی کتابیں حقیقت الوحی ہے، تریاق القلوب ہے، انجام آتھوں میں، کوئی سی کتاب اس کی پڑھیے گا، ہم نے وہ کتابیں پڑھی ہیں، ریسرچ کی ہے ہم نے۔ اگر آپ میری بات پر اعتماد کریں، میں باوضو اور ممبر پہ ہوں، خدا گواہ ہے، اپنی کتابوں کے آئینے میں مرزا قادیانی ایک شریف انسان کہلانے کا بھی حقدار ہو، ایک عقل مند انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تم نے اسے کس منصب پہ بٹھا دی؟ پڑھے لکھے مرزائیوں، پڑھو اس کی کتابیں، اس کے بیٹے کی لکھی ہوئی سیرت مہدی پڑھو، کس منصب پہ تم نے بٹھایا ہے، کتنا اعلیٰ منصب ہے نبوت کا۔ وہابی ہے، وہابی عطا الہی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا والعصیان ہوتا ہے، اللہ کا نبی گناہ نہیں کرتا، نہ نبوت کے ملنے سے پہلے نہ نبوت کے ملنے کے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی بچپن، لڑکپن، جوانی، نبی گناہ نہیں کرتا، نافرمانی رب کی نہیں کرتا، صادق ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، اس کی آنکھ سے کسی کی عزت کو خطرہ نہیں ہوتا، اتنی مقدس زندگی گزارتا ہے کہ رب قرآن میں اس کی زندگی کی قسم اٹھا کے کہتا ہے لعمرک، لعمرک، تیری زندگی دی قسم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح یار، اتنی پاکیزہ زندگی، اتنی ستھری زندگی، عرش والا قسمیں اٹھاتا ہے۔ پنجابی میں اگر مانا کروں نا ذرا زیادہ لذت آئے گی۔ مجھے نبی پاک سے محبت ہے، آپ سب کو محبت، بے شک تو کہو یار، زور سے کہو، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، مجھے بھی نبی پاک سے محبت ہے۔ پنجابی زبان جو ہے نا یہ اردو کی نسبت زیادہ فصیح ہے، اس میں لذت زیادہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں لعمرک، تیری زندگی دی سو میں، تیری زندگی دی سو میں، تیری زندگی دی قسم میں۔ اور اگر میں اپنے شیخ کا حوالہ پیش کروں، رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر تو مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ دعائیہ جملہ ہے، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں لعمرک، شالا جیندہ رہ میں میرا سونا پیغمبر، لعمرک، شالا جیندہ رہ۔ اتنی پاکیزہ زندگی ہے نبی کی۔ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح، نبوت کا منصب کتنا اعلیٰ ہے، نبوت کا منصب کتنا اونچا ہے۔
کتنی پاکیزہ زندگی ہے نبوت کی، نبی بننے سے پہلے بھی، نبی بننے کے بعد بھی۔ پھر مرزے کی کتابیں پڑھو، اس کی سیرت پڑھو، عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات پڑھو، نکرانیوں سے اس کا پاؤں دبوانا پڑھو اپنی کتابیں خدا کے لیے مرزائیوں۔ اور جو سچا نبی ہوتا ہے، سمجھو گے، جو سچا نبی ہوتا ہے اسے 7 بند کمروں میں لے جاتی ہے، وہاں جا کے کہتی ہے یوسف ایتھے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، ایتھے روکن والا ہاتھ کوئی نہیں، ایتھے دسن والی زبان کوئی نہیں، سارا مصر میرے پیچھے، میں تیرے پیچھے، ہے تلک میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں۔ سارے موانے اٹھ گئے۔ یہ موانے دا لفظ ذرا اوکھا نہیں ہوگا، رکاوٹاں، ساریاں رکاوٹاں اٹھ گئیاں۔ الگ کمرہ، تنہائی، کوشش مرد نے نہیں کرنی، خود لڑکی آگے بڑھ رہی ہے۔ پھر یوسف کی جوانی، اتو یوسف دا حسن، پھر تجرد، ہن تو تجرد بھی سمجھانا پونا، کنوارا ہونا۔ ایک بندہ شادی شدہ ہو نا، بیوی گھر موجود ہو، وہ بچ جائے تو بندہ کہتا ہے بیوی گھر ہے۔ الگ کمرہ، سامنے مصر کا حسن، ادھر یوسف کی جوانی، اوپر تجرد یوسف کا کمارا، دعوت گناہ لڑکی دے رہی ہے۔ اور مرزائیوں، یہ ہوتا ہے نبی، جو اس وقت چھت کی طرف آنکھیں اٹھا کے کہتا ہے معاذ اللہ، تم نے کسے کس منصب پہ بٹھا دیا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا تو کرو مرزائیوں، منصب کتنا اعلیٰ تھا جسے تم نے بٹھایا، وہ کیا تھا؟ جھوٹ بولتا ہے، پیشن گوئیاں غلط کرتا ہے، کہتا ہے میں نے مکہ، مدینہ، قادیان کا لفظ قرآن میں خود دیکھا ہے۔ کہاں ہے جی قادیان کا لفظ قرآن میں؟ مرزائیوں کبھی غور تو کرو۔ جو بندہ اتنا واضح جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے مکہ، مدینہ، قادیان کا لفظ قرآن میں دیکھا ہے، اتنا واضح جھوٹ، اور جھوٹ بھی قرآن پر، تم نے اسے نبوت کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ کہتا ہے میں احمد ہوں، وہ جو عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں، عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، وہ جو عیسیٰ نے آنا تھا میں آ گیا ہوں۔ کسی نے کہا انہوں نے تو دمشق کی جامع مسجد میں مینار پہ اترنا تھا، حدیث میں آتا ہے، اور تم بغیر مینار کے ہی آ گئے۔ تو کہتا ہے اس کیڑی گل ہے، مینار ہن بنا لینے، تم نے اسے نبی بنا لیا، تم نے اسے نبوت کے منصب پہ بٹھا دیا۔ اتنا اعلیٰ منصب، اتنا مقدس منصب۔ عیسیٰ پہلے، مینار بعد میں، عیسیٰ پہلے، مینار۔ کہتے ہیں کوئی چرسی تھا نا، وہ کھیتوں میں پیشاب کرنے جاتا، لوٹا لے کے جاتا، لوٹے میں سوراخ تھا، پیشاب کرتے کرتے لوٹا خالی ہو جاتا، جب استنجے کی باری آتی پانی نشتا، بڑا پریشان۔ ایک دن گیا تو کہتا ہے آج خالی ہو کے دکھا، میں استنجا پہلے کروں گا، پیشاب بعد میں کروں گا۔ استنجا پہلے، پیشاب۔ اسے آپ نے اس منصب پہ بٹھا دیے جسے اتنی بھی عقل نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں۔ میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں، مرزائیوں، بندیالوی تمہارا خیر خواہ ہے،
میری دلی خواہش ہے اللہ کرے تم جہنم سے بچ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، چھوڑ دو آمنہ کے لال کو آخری نبی مان لو، مان لو، مان لو۔ پتہ نہیں کیوں میں ساری باتیں آج اسی درس میں کرنے لگا ہوں۔ مان لو، ورنہ سوچ لو، ورنہ سوچ لو قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے من نبیک، سوچ لو کیا جواب دینا ہے، سوچو کس کا نام لینا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا من نبیک، تیرا نبی کون ہے، سوچ لو کیا جواب دینا ہے، اور پھر سوچو مرزائیو، سوچو حوض کوثر پر جام کوثر کس کے ہاتھوں سے پینا ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح، کہاں جا رہے ہو، کس طرف چلے گئے ہو؟ جام کوثر کس کے ہاتھ سے پینا ہے؟ کس کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے؟ ہم نے تو آمنہ کے لال کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں، قیامت کے دن انہوں نے ہماری شفاعت کرنی، حوض کوثر پہ انہوں نے جام لٹانے ہیں، انشاءاللہ ہم نے پینے ہیں۔ تم سوچو تم نے کیا کرنا ہے۔ تو کہتا ہے وہ احمد میں ہوں۔ کسی نے کہا تو غلام احمد ہے، تو آگے سے کہتا ہے اصل ہی تے میں احمد ہی ہوں، غلام نال انہیں ہی لگ گئے، اس کو تم نے نبی بنا لیا۔ کیوں بھئی عام بندہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ عام بندہ، اصل میں تو میں احمد ہوں، غلام ساتھ ایسے ہی لگ گئے۔ کسی نے جا کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دیا کہ مرزا یوں کہتا ہے۔ شاہ جی تو پھر شاہ جی تھے نا، شاہ جی تو شاہ جی تھے۔ شاہ جی نے موچی دروازے میں تقریر کی اور شاہ جی نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا، میں نے اسے نبی نہیں بنایا۔ شاہ جی نبی تسا بنانا کہ آپ یہاں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے اسے نبی نہیں بنایا؟ شاہ جی نے کہا میں اللہ ہوں نا، میں اللہ ہوں۔ کسی نے کہا آپ تو عطا اللہ ہے، شاہ جی نے فرمایا اصل ہی تے میں اللہ ہی ہاں، عطا تے نال انہیں ہی لگ گئے، عطا تے نال۔ دو نام میرے نبی کے ذاتی ہیں۔ میرے نبی نے اپنے تیسرے نام کا ذکر کیا، انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماہی ہوں۔ نام کیا ہے؟ الماہی، الماہی کیڑی ہے نال؟ حلوے والی، کیڑی ہے؟ حلوے والی، وہ دو آنکھوں والی نا، حلوے والی، ماہی۔ پھر میرے نبی نے کہا ماہی کون ہوتا ہے؟ میں الماہی کیوں ہوں؟ اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا کے رکھ دے گا۔ پھر اللہ نے کفر کو مٹا دیا، میرا نبی مکے کا فاتح بن کے آ گیا، مشرکین میرے نبی کے قدموں میں آ گئے، جزیرہ عرب کفر سے خالی ہونے لگا، میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، یُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَیَّ، حشر میرے قدموں پر قائم ہوگا، یعنی جب حشر ہوگا تو سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، جس کے لیے میں نے ساری حدیث پڑھی، بس اس پہ میں آ گیا ہوں، اور یہ میری آخری لفظ ہیں۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ،
میرا ایک نام ہے العاقب، العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے اس حدیث میں العاقب کا معنی کیا کہ عاقب وہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ میں نے 18 بلاک میں بھی ایک بات کہی، یہاں نئے لوگ ہیں، آپ کو بھی ایک بات سمجھا کے چلا جاؤں، آپ کے پلے کوئی بات پڑے، اللہ کرے آپ کچھ مستفید ہو کے جائیں، اللہ کرے آپ کچھ لے کر جائیں۔ یہ جو مرزائی ہیں نا، ان کے بچے بھی بڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ انہیں بچپن میں پڑھا دیتے ہیں سوال۔ اگر آپ ان میں سے کسی سے گفتگو کریں نا، آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے، وہ جب سوال کریں گے نا آپ گفتگو بھی نہیں کر سکیں گے ان سے۔ اس طرح وہ پٹیاں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ ان میں سے ایک پٹی انہیں پڑھائی گئی، کبھی آپ کے سامنے بھی وہ ذکر کریں گے، وہ کہیں گے آمنہ کے لال نے نبوت کو ختم کر دیا۔ آواز بتان کہ آواز ہے بالکل ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے نا، باہر آ جائے۔ میں سمجھا ساڑھے خادم نو آپ تھے، ماشاءاللہ آواز تو یار بڑا خوبصورت ہے، زبردست آواز۔ اگر ایسا آواز نہ ہوتا نا تو شاید میں تقریر کر بھی نہ سکتا۔ میں نے جمعہ پڑھایا ہے، پھر مغرب کے بعد 18 بلاک تقریر کی ہے، تیسری تقریر یہاں کر رہا ہوں۔ 25 سال سے شوگر کا مریض ہوں اور اس ٹائم بھی مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں۔ یہ سب آپ کی دعائیں ہیں، سب آپ کی دعائیں۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ خاتمہ بالایمان کرے اور صحت کے ساتھ اللہ زندگی گزارے، صحت کے ساتھ اللہ زندگی گزارے۔ مرزائی آپ سے کہیں گے آمنہ کے لال نے نبوت کو ختم کر دیا، آپ کہیں گے ہاں جی ختم کر دیا، ہمارے مولوی تو اس طرح کہتے ہیں۔ تو وہ آپ کو کہے گا نبوت رحمت نہیں، نبوت تو رب کی رحمت ہے۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے مختلف نبیوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہم نے انہیں رحمت عطا کی، تو نبوت تو رحمت ہے۔ آپ کہیں گے ہاں نبوت رحمت ہے، تو پھر آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دیا۔ آپ چکر آ جائیں گے، آپ کو چکر آ جائے گا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، نبوت تو رحمت ہے، تو کیا آپ نے رحمت کو ختم کر دیا؟ آپ اس کو جواب دیں گے میرے نبی نے رحمت کو ختم نہیں کیا، میرے نبی نے نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا، انتہا پہ پہنچا دیا، انتہا پہ۔ ایک خاتم النبیین کا یہ بھی معنی ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو ساری رات ستارے جگمگاتے رہتے ہیں، ساری رات چمکتے رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے نہیں، روشنی پھیلا رہے، صبح نہیں ہوئی، 14ویں کا چاند ساری رات چمکتا رہا، صبح ہوئی نہیں ہوئی، رات کا اندھیرا ہے، 14ویں کا چاند چمکتا رہا، صبح نہیں کر سکا۔ سورج نکلنے سے 20-25 منٹ پہلے مشرق کی طرف سے آواز آئی کہ سورج آ رہا ہے، روشنی، ابھی سورج نکلا نہیں، ابھی سورج نکلا نہیں، روشنی پھیلنے لگی، پھر سورج نکلا، پھر روشنی زیادہ ہونے لگی، پھر نصف النہار پہ آیا، 12 بجے ایک ایک ذرہ روشن ہو گیا، جنگل روشن، سمندر روشن، گلیاں روشن، بازار روشن، گھر روشن۔ اگر سورج یہ کہے میں خاتم الانوار ہوں، وہ ستارے، وہ چاند، وہ جتنے نور تھے میں ان کا خاتم ہوں، اس کا یہ معنی ہوگا کہ میں نے نور کو ختم کر دیا؟
اس کا یہ معنی ہوگا کہ میں نے انوار کو ختم کر دیا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے نور کو ختم کر دیا، یہ معنی نہیں ہوگا۔ میری تقریر کے آخری الفاظ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سورج کہے گا میں خاتم الانوار ہوں، جس روشنی کی دھرتی کو ضرورت تھی، جس نور کی زمین کو ضرورت تھی، وہ میں نے پورا کر دیا، اس ضرورت کو میں نے پورا کر دیا۔ میرے ہوتے ہوئے کسی ستارے کی، کسی چاند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی جب خاتم النبیین بن کے آئے تو میرے نبی نے کہا قیامت کی صبح تک لوگوں کو جس دین کی ضرورت تھی وہ روشنی میں نے پوری کر دی ہے۔ نبوت کو اپنے کمال پہ پہنچا دی، نبوت کو اپنی انتہا پہ پہنچا دی۔ اب آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہ پروگرام ہو رہے ہیں، پرسوں ہمارا پروگرام جامعہ رحمانیہ میں ہے، استقلال آباد کالونی میں، انشاءاللہ۔ ختم نبوت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں، کوئی تھوڑا جا موٹر سائیکل چلاؤ، کار ہے تو وہ ذرا نکالو، تھوڑا سفر کرو آقا کی ختم نبوت کے لیے۔ آقا کی ختم نبوت کا پروگرام ہے، ہم نے شامل ہونا۔ اس سلسلے کا آخری پروگرام جو ہے وہ 30 نومبر کو ہے، 30 اکتوبر۔ کیوں بھائی، یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ آخری پروگرام 30 اکتوبر، اس دن بھی جمعے کا دن ہے اور ہے بھی مغرب کے بعد۔ جس مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، معاویہ مسجد، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے خطیب، صحافی، اولیاء مقبول جان آ رہے ہیں، ڈاکٹر خلیق الرحمان آ رہے ہیں، قاضی طاہر الہاشمی آ رہے ہیں حویلیاں سے۔ قاضی طاہر الہاشمی صاحب کا میں تعارف اکثر جگہوں پہ کرا رہا ہوں، آپ انہیں نہیں جانتے۔ وہ پروفیسر ریٹائر ہیں اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، حضرت سیدنا معاویہ کی سیرت، بہت کتابیں لکھی، عدالتوں میں انہوں نے بڑے مقدمے لڑے ہیں۔ ایک کتاب لکھ کر انہوں نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ حضرت معاویہ پر مختلف لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، پروفیسر صاحب نے 100 اعتراضوں کے جواب دے دیے۔ حضرت معاویہ پہ ہونے والے کتنے اعتراض؟ وہ تقریر زیادہ نہیں کرتے، میں نے انہیں بلایا ہے کہ آپ آئیں، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 30 اکتوبر کو ہمارا مرکزی پروگرام ہے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ آپ اس پروگرام میں آئیں، تشریف لائیں، یا آپ خود بولیں کہ ہم آئیں گے؟ زور سے بولو ذرا۔ تیار ہیں آپ سارے؟ اس میں آپ شریک ہوں گے سارے؟ مغرب آپ نے وہاں پڑھنی ہے اور اس پروگرام میں آپ نے شرکت کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔